12 کروڑ سے زائد آبادی کا پنجاب ایک اکائی کے طور پر ایک انتظامی صوبہ ہے. کیا مسائل حل ہو رہے ہیں یا مسائل بگڑ رہے ہیں؟ سندھ میں جب سندھ نہ ڈیسو کا نعرہ لگاتی ہے پیپلز پارٹی اور یہاں کے صوبے کی بات کرتی ہے، وہاں بھی کیا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حکمرانی کا اپنا انداز ہے؟ میں ذاتی طور پہ نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتا ہوں پورے ملک میں. خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں، پختون اینڈ بلوچ. سندھ کے اندر بالکل بڑا کلیئر ڈیمارکیشن ہے. پنجاب کے اندر بلکہ 3 صوبے بن سکتے ہیں، 2 کی بجائے 3 بن سکتے ہیں. تو یہ بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ کہ عوام کے قریب جب تک آپ اقتدار کو نہیں لے کے جائیں گے، ڈی سی، اے سی، ایس پی، تھانے دار، کمشنر، پٹواری، تحصیلدار کو نہیں لے کے جائیں گے اور وہ وہاں کا مقامی نہیں ہوگا. مثلا سب سے زیادہ جو کامیاب تجربہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ پولیسنگ کا وہ ہو رہا ہے کہ پولیس مقامی علاقے کی ہو، وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہو رہا ہے. ڈیرہ غازی خان کے لڑکے کو لا کے آپ لاہور کی اپنے سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پولیسنگ کر لے گا، وہ نہیں کرتا. اور یہاں کے آدمی کو ادھر سزا کے طور پہ بھیج دیتے ہیں، وہ نہیں کرے گا. دوسرا بات ہے بیوروکریسی کی ریڈکشن کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم نئے صوبے بناتے ہیں تو اس کے خلاف ایک بات جاتی ہے کہ کیا ہم نئے چیف منسٹر، نئے گورنر، نئے گورنر ہاؤس، نئے چیف منسٹر ہاؤس، نئے چیف سیکرٹری، نئے ہوم سیکرٹری بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو میرے لیے ہمیشہ اس سے بڑا سوال یہ کہ حکمران سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ یہ چھوٹے ڈیفینیٹلی خواہش ان کی دیکھیں جو بات میں نے کی ہے، یہ تو ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے نیچے 16 چیف سیکرٹری کام کر رہے ہوں، 18 آئی جی کام کر رہے ہوں، وزیر اعلیٰ وہ اکیلے ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں خواہش تو یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے ذرا بات کرنے دیجیے گا، اگر وقت ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر رہنے دیجیے. بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں صوبے کم تعداد کے بجائے زیادہ کرنے ہوں گے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی لاہور میں بیٹھ کے اپنا سارے صوبے میں نہیں ہو سکتی. پھر بات ہے کہ گریٹر ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لاہور کے جو سیکریٹریٹ ہے اس میں کتنے پورے پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے؟ جو آپ کا نظام ہے نوکرشاہی کا، اس میں ان علاقوں کی کتنی نمائندگی ہے؟ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا اکنامک گروتھ جو بات شہزاد صاحب کر رہے تھے، جو کاٹن کا ایریا ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے اور ہم اس کو کہاں خرچتے ہیں، یہ سوال بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بہتر مقامی حکومتوں کا قیام کر دیں یا صوبے بنا لیں. یہ چوائس ہے حکمرانوں کے پاس. یا حکمران ہم کو بہتر مقامی حکومتیں دے دیں یا پھر یہ ہے کہ جو صوبوں کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کریں، کیونکہ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اور کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ تعلیم ہو، صحت ہو، سڑک ہو، کوئی چیز ہو، جب تک اس کو آپ ڈی سینٹرلائز نہیں کرتے اتھارٹی اور پاور کو، لاہور شہر کو آپ خوبصورت ترین کر دیں، اس کی گلیاں چمکا دیں یا اس کی ہر گلی کے اندر لائٹیں لگا دیں، اور ساتھ والا شہر جو ہو گجرانوالا یا گجرات یا قصور یا منڈی بہاؤدین، وہاں پہ وہ سہولتیں نہ پہنچے تو پھر آپ نفرت ہی پیدا کر رہے ہیں نا. اصل میں جو ایتھنک اور ریجنل ایک نفرت ہے نا، وہ بھی بڑے صوبوں کی وجہ سے پنجاب کے خلاف ہے. جب پنجاب کو بھی کم کیا جائے اور دوسرے بھی نئے صوبے بنائے جائیں تو یہ جو ایتھنک اور ریجنل ٹینشنز ہیں یہ بھی کم ہوں گی. اور پھر میں کہتا ہوں ایک آخری فکرہ، آپ نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں. خدا کے لیے ہمیں تمام صوبوں کو مقامی حکومتیں وہ دے دیں جس کا وعدہ آپ نے آئین میں کیا اور جس کی بات آپ 28ویں آئینی ترمیم میں ہمیں لالچ دکھا رہے ہیں. پھر وہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن 2024 میں خواتین پر تشدد کے 32,000 سے زائد واقعات، ڈیجیٹل ہیرسمنٹ کے 3,000 کیسز، نظام انصاف، حکومت اور سماجی ماحول خواتین کے تحفظ میں ناکام کیوں؟ زیغم صاحب، ایک تو آپ کس طریقے سے اس کے پیچھے ریزنز کو دیکھتے ہیں، مگر کیا معاشرے میں موجود پیٹریارکی کے خاتمے کے بغیر خواتین کے لیے محفوظ معاشرہ ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات عائشہ، میں آپ کو کریکٹ کروں کہ یہ لاکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروڑوں کا مسئلہ ہے. ایک سروے کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے
28% پاکستانی خواتین نے یہ کہا کہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ جسمانی تشدد کا شکار ہوئی۔ 28% آبادی کتنی بنتی ہے؟ 6,72,00,000 جسمانی تشدد کا شکار۔ 6% نے کہا کہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوئی۔ یہ کتنی بنتی ہے آبادی؟ 1,44,00,000۔ اور فاٹا، بلوچستان اور پختونخوا میں تو 50% خواتین نے کہا کہ وہ مردوں کے ہاتھوں، ہسبینڈز کے ہاتھوں رادر، تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے، عورت کا کمزور ہونا۔ عورت کمزور ہے اور انصاف اندھا ہے، اصلی میں اندھا ہے، علامتی طور پر اندھا نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے پر، جبر کرنے والے پر، جرم کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں، اسے امپیونٹی حاصل ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اور ایک ایسی ثقافت ہے ہمارے ہاں جو خواتین کو توجہ نہیں دیتی، جن روایات پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بچی کو قتل کر دیا اس کے اپنے والدین نے، اور سینٹ میں ہمارے ایک بڑی روشن خیال جماعت کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کی، ہماری قوم کی روایت ہے، اس کے خلاف بات نہ کرو۔ نظام انصاف کمزور ہے اور خواتین کا انحصار معاشی طور پہ مردوں پر ہے، پہلے باپ اور بھائی پر، شادی ہو جائے تو شوہر پر، معاشی طور پر ایک تو اس کو تعلیم نہیں، روزگار نہیں، جائیداد میں حصہ نہیں، تو یہ ہے وہ معاشی کمزوری۔ بچپن میں خاتون کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد جہیز کی وجہ سے وہ تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ سوارا، ونی، وٹا سٹا، کس کس قسم کی ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو قانون بنائے ہیں آپ نے، بڑے اچھے اچھے بہت سے بنائے ہیں، آنر کلنگ پر بنایا ہے، ریپ کے بارے میں بنایا ہے، ہیرسمنٹ کے بارے میں بنایا ہے، اس پر ٹھیک طرح سے عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا، درست۔ اس کے ساتھ پولیس اور جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اور آخری بات، سب سے اہم بات، جو خواتین کی کمزوری کی وجوہات ہیں اس کو دور کریں، خواتین کو مقتدر کریں، تعلیم کے ذریعے، روزگار کے ذریعے۔ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پیغام دیا پاکستان کے تمام شہریوں، نوجوانوں، سماجی و مذہبی رہنما اور اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے خواتین پر تشدد کے خلاف اور اس کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ جو ہمیشہ سے چلتے آئے معاملات ہیں جن کو ثقافتی یا معاشرتی رویے اور رکاوٹیں کہہ دیا جاتا ہے، کیا وزیر اعظم کی گزارشات سے یہ سارے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ پڑھو۔ یہ میری کتاب ہے اور اس کے مجھے یاد بھی نہیں کتنے ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ اس کا عنوان پتہ کیا ہے؟ ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت۔ باقی سب کچھ چھوٹا لکھا ہے، اسلام اور عورت بڑا لکھا ہے۔ یہ بہت بھیانک ایشو ہے بی بی، جس معاشرے میں بیٹھ کے بات کر رہی ہو نا، اس کی اوقات دیکھو۔ عورت پاؤں کی جوتی، پھر کیا ہے بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ اس ملک کے ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل، ان جیسا اور کوئی شاعر ہے نہیں، کوئی بھی نہیں، غالب کے بعد اگر وہ ہے تو منیر نیازی ہے۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ کیسی منحوس آبادی ہے، آدھی آبادی، باقی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کر کے باہر ڈانگیں لے کے اس کی حفاظت پہ بیٹھی ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی، یہ سمبولک بات ہے، ایک بہت حسین شاعر کا یہ تبصرہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تیسری آنکھ چاہیے۔